بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی کہ ایک سیریز جو کہ بی اے پارٹ 2 انگلش ٹریڈیشنل ایگزام کی پریپریشن کے حوالے سے ہم ایک سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے تھے، تو اس میں پہلی ویڈیو ماڈرن ایسے میں سے جو فرسٹ ماڈرن ایسے ہے پاکستان اینڈ دی ماڈرن ورلڈ، اس کے ریلیٹڈ سمری اور اس کے امپورٹنٹ کویسچنز اور ایک ایسا ملٹی آنسر جو کہ آپ اس ماڈرن ایسے کے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن آتا ہے تو آپ اس آنسر کو ہر کویسچن کے جواب میں لکھ سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ سمری اس وجہ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ تھوڑی سی آپ کو اس ماڈرن ایسے کے ریلیٹڈ ہاؤ نہ ہو جائے، پتہ چل جائے، تاکہ جب اگر آپ اسی ملٹی آنسر جو آپ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں اگر کچھ نہ کچھ اپنے سے اس کویسچن کے مطابق اس کویسچن کے اسپیکٹ سے لکھتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اچھے مارکس ملنے کے کافی چانسز بڑھ جائیں گے۔ ادروائز اگر صرف ملٹی آنسر ہی آپ اس کے نیچے لکھ دیتے ہیں تو آپ کو مارکس ملیں گے، لیکن اگر آپ خود تھوڑا سا سمری آپ کے ذہن میں ہوگی، آپ نے اس کو اگرچہ آپ اس کو یاد نہ کیجیے گا، رٹا نہ لگائیے گا، صرف ایک دفعہ سن لیں گے، اس کی ٹرانسلیشن آپ سنیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ذہن میں اس کی ایک تھیم جو ہے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، جس سے آپ کو اگر اپنے سے تھوڑا سا کچھ لکھنا پڑتا ہے تو آپ کے لیے لکھنے میں آسانی ہوگی۔ اس وجہ سے میں سمری بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ایک کویسچن کو سمجھنا ہوتا ہے کہ اس میں کویسچن کرنے والا، سوال پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے اور کس ایسپیکٹ سے اس کو آنسر کرنا ہے، اس کو جواب دینا ہے۔ تو اس وجہ سے امپورٹنٹ کویسچن جو ہیں اور ایکسپیکٹڈ کویسچن جو ہیں وہ ابھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، اور ان کو ٹرانسلیٹ کر کے انشاءاللہ العزیز ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اگر زیادہ ویڈیو لمبی نہ ہوئی تو انشاءاللہ العزیز اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ملٹی آنسر جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ کو صرف جو رٹا لگانا ہے یا یاد کرنا ہے، بلکہ اتنا مشکل تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ نے رٹا بھی لگانا ہے تو بالکل وہ جو ملٹی آنسر ہے صرف آپ کو وہ یاد کرنا پڑے گا، باقی یہ سمری آپ کو صرف جسٹ سننی ہے، کویسچنز وغیرہ جو ہیں وہ سن کے سمجھنے ہیں، بس آپ نے جو رٹا لگانا ہے یا یاد کرنا ہے وہ بالکل آپ کا جو ہے وہ کام بالکل آسان کر دیا گیا ہے۔ فرینڈز جب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ العزیز آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ تو سمری آپ کے سامنے میں ریڈ کروں گا تاکہ کوئی اگر ورڈ کی کسی کی مسٹیک ہو وہ بھی آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے اور آپ کے ذہن میں تھوڑا سا اس کی تھیوری اور تھیم بیٹھ جائے۔ In this article, لیاقت علی خان tells his readers how Pakistan came into being۔ اس آرٹیکل میں، اس ماڈرن ایسے میں لیاقت علی خان صاحب اپنے پڑھنے والوں کو پاکستان کے مرز وجود میں آنے کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ This article is based on a speech by لیاقت علی خان۔ یہ ایک سپیچ پہ مشتمل ہے، ایک تقریر جو کی تھی لیاقت علی خان نے which he did in 1990 during a visit to the United States، جو کہ انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹ کو وزٹ کرتے ہوئے 1990 میں تقریر کی تھی، اسی پہ یہ ماڈرن ایسے مشتمل ہے۔ ان دس اسپیچ، اس اسپیچ میں کیا ہوا تھا؟ لیاقت علی خان ٹولڈ دی امریکن پیپل، انہوں نے امریکہ کے لوگوں کو بتایا دیٹ پاکستان از اے نیو ڈیموکریٹک اسٹیٹ، کہ پاکستان بھی ایک نیا جمہوری ملک بن چکا ہے۔ بیفور پاکستان واز فارمڈ، پاکستان کے بننے سے پہلے مسلمز لیوڈ ود ہندوز ان سب کانٹیننٹ انڈیا، مسلمان ہندوؤں کے ساتھ مل جل کے بر صغیر پاک و ہند میں رہا کرتے تھے۔ بٹ ڈسپائٹ لیونگ ود ہندوز فار سینچریز، لیکن ہندوؤں کے ساتھ صدیوں تک رہنے کے باوجود دے could not become one nation، وہ ہندو اور مسلمان ایک نیشن، ایک قوم نہیں بن پائے تھے۔ مسلمز اینڈ ہندوز ڈیفرڈ ان ایوری اسفیئر آف لائف، کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ زندگی کے ہر موقع میں، زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر شعبے میں تقریباً ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں۔ مسلمز بلیوڈ ان ون گاڈ، مسلم ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، while ہندوز ورشپ مینی گاڈز، بٹ ہندوز جو ہیں وہ کافی سارے خداؤں کو پوجا کرتے ہیں۔ آفٹر دی ڈپارچر آف دی برٹش، انگریزوں کی روانگی کے بعد دی مسلمز فیئرڈ دیٹ دے وڈ بیکم سلیوز آف دی ہندوز، مسلمانوں کو یہ خطرہ تھا کہ شاید وہ اب ہندوؤں کے غلام بن جائیں گے۔ بیکاز دی ہندوز ور ان دی میجورٹی اینڈ دی مسلمز ان دی مینورٹی،
کیونکہ مسلمان کم تھے اور ہندو زیادہ تھے. فار دیز ریزن انہی وجوہات کی وجہ سے دی مسلمز ڈیمانڈیڈ اے سیپریٹ ہوم لینڈ, انہوں نے ایک اپنے مادر ملت, علیحدہ مادر ملت کا تقاضا کیا. انڈر دی انتھوسیاسٹک لیڈرشپ آف دی قائد اعظم اینڈ مسلم لیگ اور قائد اعظم کی پرجوش لیڈرشپ کے تحت دی مسلمز گاٹ اے سیپریٹ ہوم لینڈ کالڈ پاکستان, انہوں نے ایک پاکستان مادر ملت جو ہے یہ حاصل کر لی. پاکستان از اے نیو ڈیموکریٹک کنٹری. پاکستان ایک نئی, اس وقت لیاقت علی خان انہیں ایکسپلین کرنے ہیں کہ پاکستان ایک نئی جمہوری ملک ہے. اٹس پیپل آر پیسفل اینڈ ہارڈ ورکنگ, اس کے لوگ بڑے امن پسند اور محنتی ہیں. دیر از اے نیڈ فار دی ویسٹ اسپیشلی دی یونائٹڈ اسٹیٹ, بٹ ضرورت اس بات کی ہے کہ مغرب بالخصوص امریکہ کو ٹو ہیلپ پاکستان ود اٹس اون نالج, کہ امریکہ کو پاکستان کی ہیلپ کرنی چاہیے اپنے نالج, اپنے علم کے ساتھ, آرٹس, اپنے مہارتوں اور اپنے فنون کے ساتھ, سائنس کے ساتھ اینڈ ٹیکنالوجی, سو دیٹ دس نیو پاکستان کین گرو آن دی ورلڈ میپ, تاکہ امریکہ کو پاکستان کے ساتھ اپنا نالج شیئر کرنا چاہیے اور اپنے فنون, اپنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, یہ ساری چیزیں پاکستان کے ساتھ شیئر کر کے پاکستان کی ہیلپ کرنی چاہیے تاکہ پاکستان بھی دنیا کے نقشے پر ابھر سکے. تو فرینڈز میں نے جلدی کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ اور تھوڑا سا تھیم آپ کے ذہن میں جو ہے وہ بٹھانے کے لیے اس کو ریڈ کیا ہے. ادروائز اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو یہ نیچے اس کی ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے, آپ ویڈیو کو پاؤز کر کے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اب دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ کویسچنز کو سمجھنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے, تاکہ آپ اسی کے ریلیٹڈ, اسی اسپیکٹ سے ملٹی آنسر بھی لکھیں اور ساتھ 2-3 لائنز جو سمری ابھی آپ نے سنی اس کو اگین سنیے گا, اور انشاءاللہ 2-3 باتیں آپ کے ذہن میں جب بیٹھ جائیں گی تو آپ صحیح طرح سے آنسر جو ہے وہ لکھ پائیں گے اور انشاءاللہ اچھے مارکس گین کر پائیں گے. تو کویسچنز جن کی ورڈنگ صرف چینج ہوتی ہے, بیسیکلی کویسچن جو ہیں وہ آپ کے 4 ہیں, لیکن کچھ کویسچنز ہوتے ہیں ان کی صرف ورڈنگ چینج ہوتی ہے لیکن بالکل جو ہے پوچھی وہی بات جا رہی ہوتی ہے. تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو تھوڑا سا کویسچن کو سمجھنا پھر اس کو آنسر کرنا, یہ بھی آپ کو تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ہو جائے. ہاؤ ڈز لیاقت علی خان جسٹیفائی دی ڈیمانڈ آف فار پاکستان, کہ پاکستان نے یہ کیسے ثابت کیا, کیسے انہیں بتایا پاکستان کو ڈیمانڈ کرنا یہ صحیح تھا, یا اس کو کیسے جسٹیفیکیشن امریکن پیپل کو دی. تو ان دی لائٹ اس کا آنسر جو ہے وہ ملٹی آنسر میں آپ کو ملے گا, اور اس سے پہلے سمری میں بھی آپ کافی سارا جو ہے وہ بالکل ساری چیزیں آپ پڑھ آئے ہیں اور آپ نے سن بھی لی ہوں گی, یقیناً 2-3 باتیں تو آپ کے ذہن میں ہوں گی. تو اس وجہ سے اب آپ کے لیے اس کو آنسر کرنا بالکل آسان ہوگا, کیونکہ آپ نے سمری کو زبانی یاد نہیں کرنا, سمری کو آپ نے بالکل جو ہے وہ رٹا نہیں لگانا, صرف اور صرف آپ نے ملٹی آنسر کو ہی رٹا لگانا ہے, جو کہ بالکل شارٹ ہے, بالکل شارٹ ایزی بھی ہے. تو آپ اس کو صرف یاد کیجئے گا, لیکن سمری سننے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے سے کچھ نہ کچھ لکھ کے اس وہ جو آنسر ہوگا اس کو بالکل کویسچن کے ریلیٹڈ کر دیں گے, تو آپ کو مارکس جو ہے وہ اچھے ملنے کے کافی چانسز بڑھ جائیں گے. تو اسی کویسچن کو ان ورڈز میں بھی کیا گیا, ان دی لائٹ آف لیاقت علی خان اسپیچ ایکسپلین دی سرکمسٹینسز وچ لیڈ ٹو دی کریشن آف پاکستان. پاکستان کو کریٹ کرتے وقت جو حالات مد نظر تھے وہ پاکستان لیاقت علی خان کی اسپیچ کے مطابق انہیں تھوڑا سا ایکسپلین کریں. یہ بھی آپ کو ملٹی آنسر میں ہی اس کا آنسر بالکل ہوگا, کچھ نہ کچھ اگر آپ اپنے سے لکھیں گے تو انشاءاللہ اچھے مارکس. ہاؤ ور دی مسلمز آف انڈیا جسٹیفائڈ ان دیئر ڈیمانڈ آف سیپریٹ ہوم لینڈ ان انڈیا. تو یہ بھی بالکل وہی ہے کہ انڈیا میں رہنے والے اس وقت کے مسلمانوں نے اپنے علیحدہ مادر ملت کی ڈیمانڈ کو کیسے جسٹیفائی کیا, کیوں انہوں نے یہ لینا چاہا, کیا ریزنز تھے. اوپر سمری میں بھی آپ نے پڑھے, لیکن نیچے ملٹی آنسر میں اس کے بالکل ایکوریٹ آنسر ہوگا. وٹ ور دی بیسک بلیفس آف دی مسلمز ایز ڈسکرائبڈ بائی لیاقت علی خان. بالکل جی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مسلمانوں کے وہ بنیادی کون سے عقائد ہیں جو کہ لیاقت علی خان نے ان کو ڈسکرائب بیان کیا تھا. نیکسٹ کویسچن ہے جی, potentially therefore the creation of Pakistan has by itself dissolved what would have been a perpetual danger zone in Asia.
یہ لیاقت علی خان کی اسپیچ کا ایک ایکسٹریکٹ ایک حصہ ہے. سیز لیاقت علی خان ان ہز اسپیچ, یہ انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا, پاکستان اینڈ دی ماڈرن ورلڈ ہاؤ ہیز دی پوائنٹ بین میڈ. یہ پاکستان اینڈ دی ماڈرن ورلڈ, یہ کیسے, یہ نقطہ, یہ پوائنٹ کیسے بنایا گیا. تو اس کا آنسر بھی آپ کو ملٹی آنس میں ملے گا. ہاؤ اکارڈنگ ٹو لیاقت علی, اسی کویشچن کو, یہ جو کویشچن نمبر 2 ہے, پہلے ان ورڈز کے اندر بھی یہی کویشچن کیا جا سکتا ہے, اور آگے یہ لکھا ہوا ہے 2011 میں یہ بھی پوچھا گیا, 2014 میں, 2016 میں یہی کویشچن پوچھا گیا, ریپیٹ کیا گیا. انہی ورڈ, اسی کویشچن کو ان ورڈز میں بھی پوچھا گیا. ہاؤ اکارڈنگ ٹو لیاقت علی خان 2 states in the India subcontinent contribute to the creation of stability in Asia. کہ لیاقت علی خان کے اکارڈنگ 2 ریاستیں, 2 ملک کیسے بر اعظم پاک و ہند میں, بر صغیر پاک و ہند میں کیسے اسٹیبلٹی, استحکام, ایشیا کے استحکام کو کریٹ کرنے میں شراکت داری کر سکتے ہیں. یعنی دونوں اسٹیٹس کیسے مل کے پورے ایشیا کے استحکام کو کریٹ کر سکتے ہیں, کہ استحکام کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ کویشچن یہ ہو سکتا ہے, what difficulties پاکستان had to face soon after its establishment. کہ وہ کون سی مشکلات تھی جو پاکستان بننے کے فوراً بعد پاکستان کو فیس کرنا پڑی. ان ورڈ میں بھی کیا جا سکتا ہے, ہاؤ آر دے اوور کم, اور انہوں نے پھر ان کویسچنز کو, ان ڈیفیکلٹیز کو کیسے اوور کم کیا, کیسے ان پہ قابو پایا. تو نیکسٹ یہ 2012 میں کیا گیا. اینڈ اسی کویشچن کو ان ورڈ میں کیا جا سکتا ہے, وٹ ور دی ہارڈشپس فیسڈ بائی پاکستان آفٹر اٹس کریشن. کہ پاکستان کے کریشن کے فوراً بعد پاکستان کو کون سی مشکلات, کون سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا. وٹ ڈیفیکلٹیز پاکستان ہیڈ ٹو فیس امیڈیٹلی آفٹر اسٹیبلشمنٹ. فوراً پاکستان کے بننے کے بعد کون سی مشکلات تھیں جو پاکستان کو فیس کرنا پڑیں. وٹ آر دی ڈیمانڈس دیٹ اوور فریڈم میکس آن اس. وہ کیا اس وقت کے تقاضے تھے جو ہماری آزادی نے ہم پہ ڈال دیے تھے, یعنی وہ کیا مشکلات تھیں. تو فرینڈس 3 کویشچن. 4th کویشچن, what in لیاقت علی خان opinion the West particularly America owes to the people of Asia. کہ کیا چیز امریکہ کو پاکستان کے ساتھ قرضدانہ طور پر شیئر کرنی چاہیے, دینی چاہیے. سمری میں بھی آپ نے یقیناً جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگی, بٹ ملٹی آنسر اس کو آنسر کرے گا. وٹ ور لیاقت علی خانز ایکسپیکٹیشنز فرام امریکہ اینڈ ویسٹرن ورلڈ. 2016 میں یہ کویشچن پوچھا گیا کہ لیاقت علی خان کی امریکہ سے اور پورے مغربی ممالک سے, مغربی دنیا سے کون سی وہ توقعات تھیں, وہ کیا توقعات تھیں. وہ یہی توقعات تھی جو آپ نے سمری میں سنی, بٹ ملٹی آنسر میں انشاءاللہ العزیز اس کو آنسر کیا جائے گا. تو فرینڈس یہ سمری اور کویشچنز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے, اور ویڈیو جو ہے کافی لمبی ہو چکی ہے. یقین کرتا ہوں, امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ بھی آئی ہوگی, اور انشاءاللہ العزیز اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو کافی فائدہ ہوگا. جب آپ اس کے سامنے آنسر آئے گا تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ کس اسپیکٹ سے اس کو آنسر کرنا ہے اور کہاں سے شروع کرنا ہے. اور انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملٹی آنسر شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.